اور چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے رخ پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی یہ عمر آ رہا ہے اور اس کی طبیعت میرا خیال محسوس ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے، اس کے ارادے اور عزائم ٹھیک نہیں ہے، یہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے آ رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کروں تاکہ آپ سے دور ہو۔ فرمایا کہ چچا جان ایسی بات نہیں ہے، عمر خود نہیں آ رہا، اس کو نبی کی دعا کھینچ کر لا رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں 2-3 دنوں سے اللہ کے یہاں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ یہ عمر بن خطاب عطا فرما اسلام کو، یہ عمر بن حشام دونوں ہی بڑے جلیل قسم کے لوگ تھے، تو فرمایا مجھے محسوس ہوتا ہے آج میری دعا اللہ نے عمر بن خطاب کے حق میں قبول کر لی ہے، یہ خود نہیں آیا ہے بلکہ اس کو نبوت کی دعا کھینچ کر لائی ہے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ عمر کیسے آیا ہو، کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو صورت حال یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور پھر تکبیر کی ایک صدا لگی اور پورے مکے کی وادی گونج اٹھی۔ اب وہ مشرکین پریشان تھے کہ ماجرا کیا ہے، تحقیق کرتے کرتے پتہ لگا کہ وہ عمر ابن خطاب جس کو ہم نے نبی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ خود نبی کا غلام ہو گیا ہے۔ بڑے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ ماجرا ہے، جو اس کے قریب لگتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کے قریب لگتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی نجومی ٹائپ شخص آ گیا اور فرمایا کہ وہ لوگوں کے جادو ٹونے دور کیا کرتا تھا، تو مشرکین نے اس سے کہا کہ یہ خیال کرنا کہ اس کے قریب نہ جائیے، اس کے قریب جاؤ گے نا معاملہ خراب ہو جائے گا تو اسی کو ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا سلسلہ ایسا ہوا کہ اچانک ذہن میں آئی دیکھو تو صحیح ملاقات کر کے کیا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں صداقت بھی ہے اس میں نہیں۔ تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آیا کہا کہ بتیجے میرے خیال میں تو پھر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، سحر وغیرہ کر دیا ہے، میں جادو ٹونے کا علاج کرتا ہوں، اگر تم جادو تو تمہیں کچھ نہ کچھ کر دو تمہارا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اصل میں تم جو ہے نا دین سے کیا کہتے ہیں پھر رہے ہو، تو کسی نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جادو ٹونا تو تم ٹھیک ہے کر ہی لیتے ہو، لیکن میں کچھ کلام پڑھتا ہوں اللہ، اگر تم کہو تو لوگ کو سنا دو کہ ہاں سناؤ۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس کے دل میں قرآن کریم اترنا شروع ہو گیا۔ جب نبی نے تلاوت بند کی اور نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آیا تو جادو ٹونا کر کے دل میں ختم کرنے کے لیے جادو ٹونا، اس کا الٹا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرام کا اثر اس پر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، مشرکین لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات سننی نہیں ہے، جو اس کے قریب جائے گا اس کا یہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ سلسلہ ایسے ہوا کہ ایسے ہی ایک اور سردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مشرک تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انزلوا منازلہم، یعنی اس کی سردار اس کو اچھے طریقے سے اٹھاؤ، اس کا اچھا سلسلہ کرو۔ یہ چونکہ سردار ہے مسلمان نہیں کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ اپنے قبیلے کا سردار ہے تو نبی نے ان کو کلمے کی دعوت دی۔ اب وہ سردار بڑا متاثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، میرا بڑا اکرام کیا ہے، مجھے بڑے اچھے طریقے سے بٹھایا ہے، میں سردار ہوں تو میرا مقام اونچے درجے کا رکھا ہے۔ تو اس اخلاق سے بڑا متاثر ہوا اور میں واپس جا کے وہ مسلمان واپس جا کے قبیلے والوں کو بھی ساتھ لے کے آیا اور نبی کا کلمہ پڑھ کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو پوچھا کہ اس وقت جب نبی نے دعوت دی تو کلمہ نہیں پڑھا تم نے، تم واپس چلے گئے؟ کہتے اصل میں وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں اکیلا کلمہ پڑھ لوں ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرا سارا پورا قبیلہ بھی اور میرے جتنے بھی لوگ ہیں ماننے والے سارے کے نبی کے غلام ہو جائیں، تو میں ساروں کو لے کے آیا، سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اونچے درجے کی ہیں اور سلسلہ رہے گا۔ فرمایا کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا نبی نے اچھائی سے اس کا اجر دیا ہے، نبی نے اچھائی کے ساتھ سلسلہ کیا ہے۔ کہ طائف کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے کے گئے ہیں تو طائف کے لوگوں نے اوباش قسم کے بچوں کو بھی اور اوباش قسم کے لوگوں کو بھی نبی کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کو مارو، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتے تھے۔ اب صورت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے فرشتے کہ اگر آپ حکم دیں ہم پوری طائف کی بستی کو تباہ کر دیں، کہتے نہیں ضرورت نہیں ہے، اصل میں لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے گا اور اگر یہ نہیں مان رہے تو اللہ کا کرم وقت گزرا۔ اس کے بعد سلسلہ یہ ہوا آنے والی اتنی بھی نسلیں مسلمان آج طائف میں سارے مسلمانوں کو کافر نہیں ہیں، لیکن طائف کی وادی کا سلسلہ آج بھی جب ہو گیا تو وہ اس کے اندر ذکر آئے گا۔ یہ طائف کی وادی وہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لوگ
قربان کر دیا تھا. وقت گزر جائے گا, تاریخ رقم ہوتی ہے, تاریخ لکھی جاتی ہے, مورخ لکھتا ہے کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے, اور پھر بہت دیر کے بعد بھی وہ بات نہیں ہوگی, لیکن جو ہے مورخ کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا سلسلہ ہوا تو مورخ نے لکھا ہے کہ یہ مکہ نبی کا ہے, نبی کا مولد ہے, نبی نے یہاں بنا, نبی کی ولادت ہوئی ہے, اور خانہ کعبہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن رہا ہے. لیکن مکہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرمایا کہ اس لیے پیش آئی مکے کے رہنے والے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوہر کر دیا تھا, اور اتنی مصیبتیں مشقتیں دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تاب لا کے اتنی کیفیات ہوئی تو مکہ چھوڑنے کو مجبور ہو گئے, اور خود بھی مکہ چھوڑا. جو مسلمان ہوتے سب کو کہا کہ مکہ چھوڑ دو اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں. کیوں؟ ایک اچھے وقت کے انتظار میں ایک وقت آئے گا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا, اس مکے کے لوگ مسلمان ہوں گے اور پھر واپس آ جائیں گے. پھر وقت آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں جب مکے میں داخل ہوئے, فاتح ہونے کے حیثیت سے داخل ہوئے تھے, اور مکے کی چابیاں, مکے کی خانہ کعبہ کی چابیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگے رہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے خانہ کعبے کے جو قریب کرتا تھا, فرمایا اس کو بلایا گیا. اس عرصے پہلے نبی آئے تھے اور فرمایا کہ اس نے کہا کہ چابی دے دو, میں اندر جو ہے نا کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے نہیں دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس وقت کو آپ یاد کرو گے کہ جس وقت اس خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تو تم میرے سے کس سلوک کی کہتے ہیں وہ مجھ سے لوگ, یعنی میرے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا, اس کو بھی ذہن میں رکھنا. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اس خانہ کعبہ کی چابی میرے ہی پاس ہوگی. یہ فتح مکہ کا سلسلہ ہوا, اس کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ چابی لے کے آؤ, کیا میں لے آئے؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ اب تیرے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ تو حیران پریشان رہ گیا کہ محمد تم نے جو بات کہی تھی آج وہ پوری ہو گئی ہے. فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں؟ فرمایا کہ محمد تم اچھا سلوک کرنے والے ہو, ہم یہی خیال کرتے ہیں آپ ہمارا اچھا بڑائی معاملہ کریں گے. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, مسلمان ہو گئے. پھر وہ فرمایا کہ یہ چابی نہیں دیتا ہوں اور انشاءاللہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گا. نبی کا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ خیال کر رہے ہیں. خیر بات کر رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پھر جس وقت نماز کا وقت آیا تو سارے کے سارے ایک گھر کے اندر چھوٹے جہاں دائرہ کا غالباً ہے تو وہاں پہ نماز کی تیاری میں لگے. پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم نماز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں, نماز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ خانہ کعبہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں مشرکین ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں اور نماز نہیں پڑھنے دیتے. فرمایا کہ پھر کوئی بات نہیں ہے, عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے, آج کے بعد ہم نماز خانہ کعبہ میں پڑھیں. فرمایا کہ پھر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی گئی اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہم یہاں آئندہ نماز پڑھیں گے, اگر کسی شخص کو بچے یتیم کرانے آ جائے, میرے سے جھگڑا کرنا ہوگا, لڑائی کرنی ہوگی, پھر جا کے کچھ ہاتھ لگانا ہوگا, انشاءاللہ ہم یہاں آئندہ نماز پڑھیں گے. الحمدللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت سے خانہ کعبہ آباد ہوا اور نبی نے وہاں نماز ادا کی. وقت گزرا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر و میر بنا دیے گئے. بہت طبیعت سخت تھی, بہت طبیعت سخت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا. لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین, آپ نے عمر کو اتنا بڑا سخت آدمی ہے اس کو جو ہے نا امیر بنا دیا ہے, یہ تو بہت سخت ہے, بہت سخت فیصلے کرے گا. فرمایا کہ نہیں, میں جانتا ہوں یہ طبیعت کا سخت ہے, لیکن جب اس پر ذمہ داری پڑے گی ٹھیک چلے, جب ذمہ داری پڑے گی تو انشاءاللہ ٹھیک چلے گا. اور پھر جس وقت پہلی مرتبہ انہوں نے خلیفہ بنے, سب لوگوں کو بلا اور کہا کہ دیکھو بھائی میری جو حیثیت ایک عام شہری کی حیثیت ہے, امیر و منین ہے, بہت بڑی حکومت کے حکمران ہیں. فرمایا تمہاری حیثیت اور میری حیثیت ایک ہی ہے, یعنی کہ تم جس طرح عام لوگ ہو میں بھی عام ہوں. ہاں اگر امن پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, اگر کسی کو مجھ سے کوئی پریشانی ہو مجھ سے سوال کر سکتا ہے, مجھے پکڑ سکتا ہے, مجھے روک سکتا ہے, یہ بالکل آزادی ہوگی. فرمایا کہ صورت حال یہی ہوئی. وقت گزرا اور پھر عدل کا جو سلسلہ ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا, اتنا اونچے درجے کا عدل کیا ہے. فرمایا کہ بالکل رعایت نہیں کرتے تھے, ایسے ترازو میں تول کے معاملہ کرتے تھے, یعنی قضات کا جو فیصلہ ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے آسان طریقے سے نبھایا ہے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی شان شوکت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ مرتبہ ایسا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں تشریف لے گئے, جا رہے ہیں تو راستے میں جب واپسی ہوئی تو حضرت عائشہ فرمایا کہ وہ پجامے میں تھی,
تو آپ نے ہجرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے ارادہ کر لیا کہ بھائی چھوڑ دو علاقے کو. تو اما عائشہ کہیں بلوغ راز کرنے کے لیے دور چلی گئی تھی جنگل میں. واپسی میں دیکھا تو قافلہ جا چکا تھا. اب جب قافلہ چلا گیا تو اما عائشہ وہیں لٹ گئی. اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور صحابی تھے سلمان, فرمایا کہ وہ آئے, انہوں نے ان کا پڑھی اور فرمایا کہ اتنا اٹھ کے بیٹھ گئی, لگتے ہیں اما عائشہ ہیں. تو انہوں نے اونٹ کو بٹھایا, ان کو بٹھا کے لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے قریب تھے, تحقیق لگی, پتہ لگ گیا, فرمایا کہ اما عائشہ وہ بجاوے میں نہیں ہے. تو اتنی دیر میں پتہ